بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 216 میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس قسط میں ہم بیان کریں گے فضل بن سہل کا قتل۔ تو دوستو، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فضل بن سہل جو خبر چاہتا تھا مامون کے گوشت گزار کرتا تھا اور جس واقعہ کو چاہتا تھا چھپا لیتا تھا۔ چنانچہ اس نے ابراہیم بن مہدی کے بغداد میں خلیفہ ہو جانے کی خبر کو بھی مامون و رشید سے پوشیدہ رکھا، اور کسی کی مجال نہ ہوئی کہ مامون رشید کو ملک عراق کی حالت سے واقف کر سکے۔ طاہر بن حسین کو فضل نے رقہ میں بطور والی متعین کر رکھا تھا۔ طاہر ایک نامور سپہ سالار تھا اور اس قابل تھا کہ اس نے سے عراق کی بدامنی رفع کرنے میں امداد جاتی، مگر فضل بن سہل طاہر کو ہرسمہ کا مسنہ سمجھتا تھا، اس لیے اس کو ایک معمولی ولایت کی حکومت پر معمور اور متعین کر معطل بنا رکھا تھا۔ ابراہیم بن محید کی نسبت مامون سے یہ کہہ دیا تھا کہ اہل بغداد نے اپنی خوشی اسی میں ظاہر کی ہے کہ ان کے معاملات مذہبی کی نگرانی اور اسرام کے لیے ابراہیم بن مہدی کو بغداد کا امیر اور عامل بنایا جائے، لہذا ابراہیم کو بغداد کی حکومت سپرد کر دی گئی۔ ادھر عراق میں بدامنی اور بے چینی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی اور لوگ حسن بن سہیل سے زیادہ متنفر ہوتے گئے۔ تو بعد اشخاص نے ہمت کر کے اور اپنی جان پر کھیل کر مورو کا قصہ قصد کیا، اور وہ وہاں علی رضا بن موسیٰ کاظم ولی عہد خلافت کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ سوائے آپ کے اور کوئی شخص حالات اصلیہ سے مامون رشید کو واقف و آگاہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس کا کام کا بیڑا اٹھائیں اور اس مرحلے کو طے کریں۔ علی رضا اگرچہ فضل بن سہیل کو اپنا مخالف نہیں پاتے تھے، بلکہ ہمدرد اور معاد دیکھتے تھے، لیکن بیان کی یہ ان کی پاک باطنی اور نیک طبیعتی تھی کہ وہ جرأت کر کے فوراً اس کام پر آمادہ ہو گئے، اور مامون رشید کو فضل بن سہیل اور حسن بن سہیل کی نامناسب حرکات، قتل، ہرسمہ، طاہر کی معطلی، عراق کے فساد اور ابراہیم بن مہدی کی خلافت کے متعلق مفصل اطلاع دے کر کہا کہ لوگ عام طور پر بددل ہو رہے ہیں اور آپ کی خلافت معرض خطر میں ہے۔ امام علی رضا اس حالات سے مطلع کرنے میں یہ بھی صفائی کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ نے جو مجھ کو ولی عہد بتایا ہے، اس سے بھی وہ بنی عباس اور ان کے ہوا خور ناراض ہیں۔ ان تمام باتوں کو سن کر مامون رشید چونک پڑے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے سوا کوئی اور بھی ان باتوں سے باخبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے فلاں فلاں سردار مصعب بھی واقف ہیں، لیکن وہ سب فضل بن سہیل کے خوف کی وجہ سے دم خود ہیں اور آپ سے کہنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ مامون نے ان افسروں کو تنہائی میں اپنے پاس طلب کر کے اول دریافت کیا تو سب نے انکار کیا، لیکن جب مامون نے ان کو یقین دلایا کہ فضل تم کو کچھ نہ کہہ سکے گا، تو انہوں نے صاف صاف تمام باتیں بیان کر دی، اور علی رضا کے بیان کی پورے طور پر تصدیق کی۔ یہ سن کر مامون نے مورو سے عراق کی جانب روانگی کا قصد کیا۔ فضل کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو اس نے ان سرداروں کو جنہوں نے مامون کو حالات اصلیہ سے واقف کر کے علی رضا کے بیان کی تصدیق کی تھی، تکلیف پہنچائی، کسی کو قید کر دیا، کسی کو بے عزت کر کے کوڑے لگوائے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ مامون نے یہ دانائی کی کہ فضل بن سہیل کو اپنی طرف سے خائف اور مایوس نہیں ہونے دیا، اور فضل بن سہیل کے چچا زاد بھائی غسان بن عبیاد کو خراسان کا گورنر بنا کر خود خراسان سے عراق کی جانب روانہ ہوا۔ مقام سرخس میں وارد ہوا۔ یہاں فضل بن سہیل کے حمام میں 4 شخصیت نے حملہ کر کے قتل کر ڈالا اور خود فرار ہو گئے۔
مامون نے اعلان کرا دیا جو شخص قاتلین شب فضل کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 10,000 دینار انعام دیا جائے گا۔ قاتلین گرفتار ہو کر حاضر ہوئے، مامون نے ان کے قتل کا حکم دے دیا، چنانچہ وہ قتل کیے گئے اور ان کے سر حسن بن سہل کے پاس بھیج دیے گئے۔ مامون نے حسن بن سہل کی تزیید کا خط لکھا، بجائے فضل بن سہل کے اس کو اپنا وزیر بنایا۔ فضل بن سہل کی ماں کے پاس خود برسم تعزیت گیا اور کہا کہ اس طرح فضل آپ کا فرزند تھا، اسی طرح میں بھی آپ کا فرزند ہوں۔ چند روز کے بعد حسن بن سہل کی بیٹی بوران سے شادی کر کے حسن کے مرتبے کو مامون نے بھی زیادہ بڑھایا تھا۔ غرض فضل بن سہل کا قتل بالکل اسی طرح وقوع پذیر ہوا جس طرح جعفر برمکی کا قتل ظہور میں آیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فضل بن سہل کو مامون اور رشید نے قتل کرایا اور وہ چاروں شخص مامون اور رشید کے مامور کرتا تھے جنہوں نے فضل کو حمام میں قتل کیا۔ فضل اپنے آپ کو کشتی و گردن زنی ثابت کر چکا تھا۔ مامون نے اس معاملے میں اپنے باپ ہارون رشید کے نقش قدم پر عمل کیا، لیکن فرق صرف اس قدر ہے کہ ہارون رشید نے جعفر برمکی کو قتل کرا کر برمکا کے تمام خاندان کو ماتوب بنایا اور قتل جعفر کا الزام اپنے اوپر لے لیا، مگر مامون رشید نے فضل کا قتل کرا کر اس کے خاندان پر اس قدر عنایتیں کی کہ کسی کو جرت نہ ہو سکی کہ مامون کو یہ بدنام کر سکے اور ملزم ٹھہرا سکے۔ حتیٰ کہ فضل کا بھائی اور ماں باپ بھی مامون کی شکایت زبان پر نہ لا سکے۔ فضل بن سہل مقام سرقس میں 2 شعبان سن 303 کو قتل ہو گیا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج یہاں پہ رکتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط میں امام علی رضا بن موسیٰ کاظم کی وفات کا ذکر کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔